حضور نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، جو کام عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ عیسائیوں نے کیا خبردار میرے ساتھ مت کرنا. ان کو خدا بنا لیا تھا. عجیب عجیب پیشین گوئیاں حضور نے فرمائی ہیں. حضور نے فرمایا حضرت علی کو مخاطب بنا کر، اے علی تمہارے اندر ایک ایسی چیز ہے جو تمہارے اندر بھی پائی جاتی ہے اور حضرت عیسیٰ کے اندر بھی پائی گئی. حضرت علی نے پوچھا کیا ہے اللہ کے رسول؟ فرمایا حضرت عیسیٰ کے بارے میں دو قسم کے لوگ ہلاک اور برباد ہو گئے. ایک وہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ سے دشمنی رکھی، ان کو دجال کہا، ان کو جھوٹا کہا، ان کو کذاب کہا، ان کو دروغگو اور ساحر اور جادوگر کہا. یہ تھے یہودی. اور دوسرے وہ ہلاک ہوئے جنہوں نے حضرت عیسیٰ کی شان میں بہت اضافہ کیا، بہت بڑھایا یہاں تک کہ خدا سے جا کر ملا دیا. یہ تھے عیسائی. اے علی اسی طریقے سے تمہارے بارے میں بھی ہوگا کہ دو قسم کے لوگ تمہارے بارے میں بھی گمراہ ہوں گے اور حضور نے فرمایا اور جہنم میں جائیں گے. ایک تم سے دشمنی رکھنے والا، یہ وہ لوگ تھے جن کو ناصبی کہا جاتا تھا. الحمدللہ ہمارا یہ زمانہ اس فرقے سے پاک ہے. اس وقت دنیا میں انشاءاللہ ایک بھی ناصبی نہیں ہوگا مسلمانوں میں. اور دوسرا وہ جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو علی چوتھا خلیفہ سے اٹھا کر خدا کے مقام تک پہنچا دیا، ان سے حاجتیں مانگنی شروع کی، ان کی اولاد کو نبیوں کا سا مقام دے دیا. یہ تھے شیعہ. اور شیعوں کے راستے پر چلنے والے وہ لوگ جو غلطی سے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شیعہ نہیں ہوئے، وہ تو شیعوں سے زیادہ آگے بڑھ چکے ہیں حضرت علی اور ان کی اولاد کے ائمہ سے دعا مانگنے میں. شیعوں کے ہاں وہ شرک نہیں ہوتا جو مجھے کل سے یہاں نظر آ رہا ہے. میں لکھنؤ رہتا ہوں. لکھنؤ ہندوستان میں شیعیت کا سب سے بڑا مرکز ہے. میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ محرم میں اور عاشورہ میں شیعوں کے ہاں وہ شرک نہیں ہوتا جو سنی کہلانے والوں کے ہاں کل سے میں دیکھ رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، بالکل اسی راستے پر چلو گے. پچھلی امتوں کا ہر بگاڑ حضور کو معلوم تھا کہ اس امت میں آئے گا. سب سے زیادہ خطرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات میں تھا کہ یہ امت اللہ کے نبیوں سے، مجھ سے اور میرے اچھے بندوں جن کو اولیاء اور صحابہ کہتے ہیں یا اہل بیت کہتے ہیں، ان کی محبت میں جب سچی محبت کرے گی ان سے. اور شیطان جانتا ہے کہ اگر سامنے سے چھرا مارا جا سکتا ہے تو سامنے سے مارو، اور اگر سامنے سے نہیں مارا جا سکتا تو خبردار یہ غلطی کبھی مت کرو کہ پھر بھی سامنے ہی سے دشمن بن کر آؤ، پھر پیچھے سے حملہ کرو. شیطان نے جان لیا اس امت کو کہ اللہ کے رسول سے ایسی محبت اور اسلام سے ایسی محبت ہے کہ سامنے سے گمراہ نہیں کر سکتے، تو پھر اس نے محبت کے اس راستے سے آ کر گمراہ کرنا چاہا جس راستے سے عیسائیت کو پہلے وہ بہت کامیاب طریقے پر گمراہ کر چکا تھا، اور جس راستے سے اس نے اور اس کے یہودی ایجنٹ پال نے عیسائیت میں تحریف کی تھی وہ بھی آیا، اور شیعیت کے ذریعے اور شیعوں کے ایجنٹوں کے ذریعے سے اس نے پورے عالم اسلام میں سینگ لگائی. اور پھر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اور صحابہ کرام اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی اولاد کی شان بڑھاتے بڑھاتے ان کو اللہ کا مقام دلوایا، ان سے حاجتیں مانگی گئیں، ان سے دعائیں مانگی گئیں، ان کے نام پہ نہ جانے کتنی رسمیں اور بدعتیں ایجاد کی گئیں. یہ سب کچھ ہوا چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ عقیدہ توحید کی فکر تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں جتنے رخنے بند کیے ہیں، جتنے سوراخوں کو بند کیا کہ کہیں یہاں سے پانی نہ مرے، اتنا کہیں نہیں فرمایا. بالکل وفات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چند وصیتیں اس دنیا سے جاتے وقت اس امت کے لیے چھوڑی ہیں، ان میں سے ایک وصیت یہ بھی حضور نے فرمائی لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، خبردار مجھ کو اتنا نہ بڑھانا، اس طرح حد سے تجاوز مت کرنا میری تعریف میں جس طرح عیسیٰ کی تعریف میں عیسائیوں نے حد سے تجاوز کیا اور ان کو خدا ہی بنا کر چھوڑا. پھر فرمایا حضور نے انما انا عبد اللہ ورسولہ فقول عبد اللہ ورسولہ،
جملے پہ غور فرمائیے گا. فرمایا حضور نے میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. تو یہی کہنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے غلام اور بندے اور اس کے رسول ہیں. پہلے کیا فرمایا؟ پہلے رسول فرمایا کہ پہلے عبد فرمایا؟ انما انا عبد اللہ ورسولہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ. میں اللہ کا بندہ اور غلام ہوں اور اس کا رسول ہوں، تو تم بھی یہی کہتے رہنا کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. پھر اسلام میں داخل ہونے کے لیے جو کلمہ زبان سے کہلاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کو ایمان اور اسلام کا جز بنا دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کو ہم لوگ کلمہ شہادت کہتے ہیں، جس کو پڑھ کر ہی گویا کوئی مسلمان ہوتا ہے، اس کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہوتا. اس میں گواہی دلوائی جاتی ہے، اور گواہی کا مطلب ہوتا ہے زبان سے اعلان کر دینا، صرف دل میں بات نہ رکھنا. گواہ دل میں بات نہیں رکھتا ہے، زبان سے جا کر سچائی کو بیان کرتا ہے. حضور نے کہا کہ کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور کہو کہ محمد اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. دین کو آپ نے مکمل پہنچایا، اس میں کچھ نہیں چھپایا. اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں جو پانی مر سکتا تھا دین کی عمارت میں، جو گمراہیاں آ سکتی تھیں، جو شیطان دھوکے دے سکتا تھا، ان سب کو پہلے سے بند کیا. لیکن اس سب کے باوجود حضور نے فرمایا ہوگا وہی جو اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تمہاری قوم میں بڑی جماعت ہوگی، بہت بڑی جماعت ہوگی جو بالکل اس راستے پر چلے گی جس راستے پر عیسائیت چلی، اور حضرت عیسیٰ کو خدا بنا کر چھوڑا. اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اور باتیں سب سچ ہی فرمائیں، یہ بات بھی سچ ہی فرمائی تھی. کسی قسم کا شرک ایسا نہیں ہے جو مسلمانوں نے نہ کر لیا ہو. کوئی ایسی بدعت اور دین میں بگاڑ ایسا نہیں ہے جو مسلمانوں نے نہ پیدا کر لیا ہو. قرآن نے تو صاف صاف، کوئی شخص اگر قرآن پڑھے تو نہ وہ بدعات میں گمراہ ہو سکتا ہے، نہ وہ یہ کھیل تماشے کر سکتا ہے، نہ وہ یہ جہالت کر سکتا ہے، نہ وہ شرک کر سکتا ہے. بس صرف قرآن اگر پڑھتا ہو. قرآن نے صاف صاف کہا کہ عرب کے مشرکین کی گمراہیوں میں سے ایک گمراہی یہ تھی کہ انہوں نے اپنے دین کو کھیل بنا لیا تھا. کیا کھیل ہو رہا ہے؟ ما قبل تاریخ کے قبائل اور افریقہ میں وحشی قبائل جو کچھ حرکتیں کرتے ہوں گے وہ یہاں کل پرسوں سے ہو رہی، اور آپ حضرات تو بہت زیادہ جانتے ہیں. یقیناً کسی قوم میں اگر تہذیب بھی آ جائے تو وہ یہ حرکتیں نہیں کرے گی جو ہماری قوم کر رہی ہے. افسوس ہوتا ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ کی امت ہے. افسوس کی بات ہے. میں سچ کہتا ہوں، میں ایک سوچ کر بیٹھا ہوں کہ مجھے یہ بات خاص طور پر کہنی ہے. انشاءاللہ اس جاہل طبقے سے، اس گنہگار اور گمراہ طبقے سے مایوس نہیں ہونا ہے. دین کی اور ایمان کی رمق باقی ہے. دل میں چنگاری دبی ہوئی ہے، راکھ سے ڈھک گئی ہے، اور وہ چنگاری ہے اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب پر ایمان کی. اگر اس چنگاری پر اعتماد کیا جائے، اگر حکمت اور محبت سے سمجھایا جائے، اور یہ کام صرف مولویوں اور علماء کے ذمے نہ چھوڑ دیا جائے، بلکہ ہمارے عام لوگ بھی ایک مسلمان ہونے کے ناطے، اللہ کے رسول ہونے کے امتی ہونے کے ناطے، ایک ایسے درد مند مسلمان ہونے کے ناطے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے بگاڑ سے تکلیف پہنچے اور دل میں زخم لگے، ایک ایسے مسلمان ہونے کے ناطے جس کو مسلمانوں کی اور رسول اللہ کی امت کا یہ حال تڑپاتا ہو اور تکلیف دیتا ہو، ایک ایسے عام مسلمان ہونے کے ناطے عام لوگوں کو اپنا فرض محسوس کرنا چاہیے. گھروں میں جا کر یہ بات کہیے، رشتہ داروں سے یہ بات کہیے. یہ دین کو کیسا تماشا بنا دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب میں کھڑا ہوں گا سفارش کرنے کے لیے تو میرے سامنے سے ایک بہت بڑی بھیڑ میری امت کی جہنم کے لیے ہانک کر لے جائی جا رہی ہوگی، بہت بڑی تعداد. تو میں لپکوں گا اور کہوں گا اے اللہ امتی امتی، اللہ یہ تو میری امت ہے، میری امت ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا محمد انک لا تدری ما احدثوا بعدک،
محمد تم نہیں جانتے تمہارے بعد انہوں نے دین میں کتنے اضافے کیے تھے، کتنی بدعتیں ایجاد کی تھیں، تمہارے دین کا کیسا کھیل تماشا کیا تھا، کیا تیا پانچا کیا تھا تمہارے دین کا، تمہیں معلوم نہیں ہے محمد، تم پیچھے بیٹھو اور سب کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس دین میں تو دین کی حفاظت اور ایک ایک جز کی حفاظت کا ایسا انتظام کیا گیا، کوئی پوچھے تو لوگوں سے جا کر، کوئی ان سے پوچھے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین اب اس دنیا میں چھوڑ کر گئے تھے اس میں کہیں تذکرہ تھا ان کھیل تماشوں اور ان اوباشانہ حرکتوں کا؟ ان میں کہیں تذکرہ تھا یا علی اور یا حسین کے شرک کا؟ اس میں کہیں کہا گیا تھا کہ محرم منانا اور شادیاں مت کرنا محرم ہے؟ کوئی پوچھے تو جا کر۔ شیطان بھی اتنی جھوٹی زبان نہیں رکھتا کہ آ کر یہ کہہ سکے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ایک صاف ستھرے آئینے کی طرح چمکدار موجود ہے، اس میں ایک چھوٹی سی بھی بدعت کا کوئی اضافہ نہیں کر سکا ہے، صاف موجود ہے، کوئی پوچھے جا کر۔ کیا صحابہ کرام کے زمانے میں یہ ہوتا تھا؟ کیا حضرت حسین کی شہادت کے بعد ان کی اولاد نے اور سیدنا و امامنا حضرت زین العابدین سجاد نے یہ کام کیا؟ وہ سنت کے امام تھے، کیا اہل بیت کیا یہ بدعتیں ہوتی تھیں؟ کیا کھچڑے پکتے تھے؟ کیا بریانیاں پکتی تھیں؟ کیا تماشا بنایا ہے؟ جو دن خاص اللہ کا محترم دن تھا اس میں کتنے گناہ ہوتے ہیں۔ محرم کا مہینہ جس کو شہر اللہ کہا جائے، اس میں کتنی بے پردگی ہو رہی ہے، کتنی لڑکیاں گھر سے باہر نکل رہی ہیں، کتنے جلوس اور تماشے ہو رہے ہیں۔ اور آج جمعے کا نماز ہے، کتنے لوگ جمعہ چھوڑیں گے؟ آج جمعے کا دن ہے، منافق بتایا ہے اس کو جو جمعہ نہ پڑھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اسی لیے ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا تھا جس قوم کے اندر جتنی بدعت آتی ہے اتنا دین نکلتا ہے، جتنی بدعت آتی ہے، حضور کے الفاظ ہے، جتنی بدعت آتی ہے اتنی سنت نکلتی ہے۔ اسی لیے دیکھ لیجئے انشاءاللہ کسی کو آج کے روزے کی توفیق نہیں ہے، نہ بڑے کو نہ چھوٹے کو، کسی کو نہیں روکے، نہ کہیں رات کئی جگہوں سے تقریروں کی آوازیں آ رہی تھیں، سنتا رہا کہ شاید کہیں سے تذکرہ آ جائے اس دن کے روزے کا، مگر شیطان نے تو قسم دے رکھی ہے کہ خبردار سنت پر عمل کی کوئی ترغیب نہ دی جائے۔ اس قوم کو، اس محروم اور بدنصیب قوم کو کیا کہا جائے، کیسے افسوس نہ کیا جائے اس کی قسمت پر۔ اس بدنصیب قوم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے اتنی الرجی ہے، سنت کی اتباع سے اتنی الرجی ہے کہ ابھی چند دن پہلے اخبار میں ایک مضمون آیا انقلاب میں۔ کیا مضمون تھا؟ ہیڈنگ میں لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کہہ دیا ہے کہ اگر تم کو مجھ سے محبت ہے تو اے محمد کہہ دو کہ پھر تم لوگ میری اتباع یعنی مجھ سے محبت کرو۔ اس جاہل سے کوئی جا کے پوچھے دنیا کی کس ڈکشنری میں اتباع یعنی محبت ہوتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بہت فضیلت کا عمل ہے، لیکن محبت بغیر اتباع کے ایک جھوٹا دعویٰ ہے اور کچھ نہیں۔ لیکن شیطان کو تو اتباع محمد سے روکنا ہے، اس کو تو رسول اللہ کی اتباع سے روکنا ہے، لہذا پوری قوم کو اس بات پہ لگا دیا خبردار اللہ کے رسول کی اتباع مت کرنا، تمہیں تو کھچڑے پکانے ہیں، تمہیں تو علم لے کے نکلنا ہے، تمہیں تو جلوس تماشے کرنے ہیں، تمہیں تو بد نظریاں کرنی ہے جلوسوں میں، تمہارے سارے مولوی اسی کو فروغ دینے کے کام کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، سب شیطان کے کاموں کو امت میں فروغ نہیں دیں گے تو کام ان کا کیسے پورا ہوگا؟ اس لیے خبردار یہ کہہ دو اور پوری قوم کو بیوقوف بناؤ کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ میری اتباع یعنی مجھ سے محبت کرو، اتباع کی ضرورت نہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب مجھے آخری دو باتیں عرض کرنی ہیں۔ جب کسی امت کا یہ حال ہوتا ہے، قرآن مجید نے یہ بات کہی ہے، جب کسی امت کا، کسی قوم کا یہ حال ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب پر ایمان لانے کے بعد اس میں بدعات اور بگاڑ آتے ہیں، یہاں تک کہ وہ گناہ بدعتوں میں اور غلو میں اور دین میں تحریف میں بڑھتے بڑھتے اس درجے تک پہنچ جاتی ہے
کہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بھی کر بیٹھتی ہے، دوسروں کے لیے سجدے کرتی ہے، دوسروں سے دعائیں مانگتی ہے، تو قرآن مجید میں یہ بات لکھ دی گئی ہے کہ اس کے اوپر 2 عذاب آتے ہیں۔ ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين 2 عذاب، سينالهم غضب من ربهم، اللہ کا سخت غضب دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ایک تو یہ بیان فرمایا قرآن نے، اور دوسرا بیان فرمایا قرآن نے وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور اللہ ان کو دنیا کی میں بہت کمزور، بہت ذلیل، بہت رسوا کرتا ہے، بہت پٹواتا ہے۔ یہ 2 سزائیں کس چیز کی ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کے بعد بھی شرک کرنا۔ فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي، اور یہی سزا ہم دیا کرتے ہیں ان سب لوگوں کو جو دینوں میں میرے دین میں تحریف کرتے ہیں، اس میں بدعتیں ایجاد کرتے ہیں، اس میں شرک گھسا دیتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ گویا پہلے سے قرآن نے ہم لوگوں کے لیے آگاہی رکھ دی ہے کہ اگر تم کو مظفر نگر اور ملیانہ اور میرٹھ اور مراد آباد اور کوسی کلاں اور پرتاپ گڑھ کے فسادات کے بارے میں اخبار کے علاوہ کبھی قرآن پڑھنے کی فرصت ملے، اگر قرآن سے کچھ سمجھنا چاہو کہ یہ عذاب کیوں آ رہے ہیں، پوری دنیا میں یہ پٹائی کیوں ہو رہی ہے، سیریا سے لے کر مظفر نگر تک یہ پٹائی کیوں ہو رہی ہے، یہ ذلت کیوں ہو رہی ہے، یہ خون کیوں بہ رہا ہے، چوہوں اور بلیوں سے زیادہ سستا مسلمانوں کا خون کیوں ہو گیا ہے، قسم سے پوری زمین کے اس اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر کسی دن جتنے چوہوں کا خون بہتا ہے اس سے 10 گنا کم سے کم مسلمانوں کا خون بہتا ہے۔ سچ نہیں ہے بات؟ اگر 100 چوہے آپ یہاں مار دیجئے، کل کو جانوروں کے حقوق کی تنظیمیں اخبارات میں بیان شائع کر دیں گی، مسلمان مارے جاتے ہیں، کسی کو درد محسوس نہیں ہوتا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ قرآن نے تو بتا دیا ہے، یہ اصل سبب یہ ہے کہ مسلمانوں نے شرک کرنا شروع کر دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ مسلمان بدعتی ہو گئے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، ہم یہی سزا دیا کرتے ہیں ان لوگوں کو جو دین میں دوسری چیزیں جھوٹ گھسا دیتے ہیں۔ کیا مسلمانوں نے یہ محرم، یہ تیجا، یہ 40واں، یہ پہلی اور دوسری اور تیسری، یہ عید میلاد النبی، یہ جلوس، یہ علم اور یہ سب کچھ کھچڑا اور بریانی، یہ سب کچھ دین نہیں بن گیا؟ یہ قبروں پہ اذان ہو رہی ہے، قبر پہ ہار پھول چڑھائے جا رہے ہیں، یہ سب مسلمانوں نے بدعتیں نہیں ایجاد کری؟ اور اس سب سے بڑا کیا کسی مندر میں وہ اتنی مقدار میں روزانہ لوگ شرک کرتے ہیں جتنا اس زمین پر توحید کے سب سے بڑے داعی اور مسلمانوں کے سب سے بڑے محسن امام دین حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی قبر پر جتنا شرک ہوتا ہے، مجھے بتائیے غیر اللہ سے اتنا سوال پورے ہندوستان میں کسی مندر میں ہوتا ہے؟ مجھے بتائیے پورے ہندوستان کے کس مندر میں اتنا چڑھاوا چڑھتا ہے جتنا اجمیر میں چڑھتا ہے؟ پورے ہندوستان کے کس مندر میں اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے اتنا سجدہ کیا جاتا ہے جتنے مسلمان ان درگاہوں میں جا کر کرتے ہیں؟ اس کے بعد بھی ہم توحید کے ایمان، اس کے بعد بھی اللہ کی مدد کے مستحق؟ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے ان چیزوں کا نتیجہ ہو رہا ہے۔ اور جن علاقوں میں اللہ کا عذاب آ رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ دوسرے علاقوں میں کم گناہ ہو رہے ہیں اس لیے نہیں آ رہا، اللہ کی ڈھیل ہے، جس کی رسی جب تک ڈھیلی رکھے، ورنہ کچھ پتہ نہیں کل ہمارے یہاں وہ عذاب آئے جو دوسرے علاقوں میں نہیں آیا۔ تو ایک بات تو مجھے یہ کہنی تھی کہ اللہ اور اس کی کتاب اور اس کے رسول پر ایمان کے بعد شرک اور بدعات والا دین اللہ کے غضب اور دنیا میں رسوائی اور پٹائی کا قرآنی نسخہ ہے۔ یہ کرو اور دنیا میں اللہ کی طرف سے پٹائی دیکھ لو۔ اور ہمارے موجودہ حالات میں سب سے بڑا سبب یہ ہے ایک چیز۔ دوسری بات ایک اور عرض کرنی ہے، دوسری بات ایک اور یہ عرض کرنی ہے، اس سارے بگاڑ کے باوجود میں کل سے اسی پر غور کر رہا ہوں۔ میں پہلی مرتبہ اپنی عمر میں پہلی مرتبہ محرم کے موقع پر سنبھل میں ہوں۔ سنا بہت ہے کہ لکھنؤ کے شیعہ بھی وہ شیعیت نہیں کرتے جو ہمارے سنبھل کے سنی کرتے ہیں، اور واقعی میں گواہی دیتا ہوں شیعوں کا تعزیہ تو آپ کے تعزیے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، شرم آ جائے ان کو۔
میں کل سے غور کر رہا ہوں کہ ہے کیا مسئلہ. مسئلہ بھائیوں، مسئلہ بالکل یہ نہیں، ایسا نہیں ہے جس سے مایوس ہوا جائے. مسئلہ اصلاً جہالت ہے، اور مسئلہ کچھ مولویوں کا بگاڑ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی بدنصیبیوں میں سے ایک بدنصیبی بتائی ہے، وہ مولوی جو اپنے پیٹ کی خاطر غلط دین بتائیں. ان سے کوئی سیدھی سیدھی جا کر بات پوچھے تب بھی وہ گھما پھرا کے بدعات کا فتویٰ دیں. ان سے کوئی پوچھے یہ دین ہے یا نہیں ہے. کوئی اللہ کا بندہ سچی زبان سے صاف صاف یہ نہیں کہتا کہ سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین اس دنیا میں دے کر گئے تھے یہ اس کا حصہ نہیں. کوئی نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ ساری روزی روٹی اسی کی کھانی ہے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اس ہندوستان کو اس سے کہیں زیادہ برے حال میں پایا تھا جس حال میں ہم اور آپ پاتے ہیں، وہ اللہ کا بندہ اس زمین، اس ملک کا، اس خطے پہ اصلاح کا سب سے بڑا داعی تھا. انہوں نے اس ملک کو اس سے کہیں زیادہ شرک کرتا ہوا، اس سے کہیں زیادہ بدعات میں ملوث دیکھا. تو انہوں نے کیا کہا معلوم؟ ارے بھائی بند کر دیجئے اس کو. انہوں نے معلوم کیا کہا؟ انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو دیکھنا ہو کہ یہودیوں کے علماء نے کیسے بگاڑا، اور یہودیت ایک صحیح اللہ کا دین ہونے کے بعد اتنا بڑا کفر کیسے بن گئی، اور عیسائیت کو اللہ کے نبی کے دین کو کیسے بگاڑا گیا، اور ان کے اندر اتنا بڑا شرک کیسے آ گیا، کسی کو اگر یہ سب کچھ دیکھنا ہو تو ہمارے علماء سوء کو، مسلمانوں کے بگڑے ہوئے علماء کو دیکھ لیں. یہ بات انہوں نے معلوم کہاں لکھی؟ یہ بات انہوں نے وہاں لکھی جہاں وہ علماء کو ٹپس دے رہے تھے قرآن سمجھنے کی. انہوں نے کتاب نہیں لکھی، ایک چھوٹا سا کچھ نوٹس لکھے ہیں قرآن مجید کے کی نوٹس، کہ قرآن اگر سمجھنا ہے تو یہ چند نقطے یاد رکھنا. تو اس میں سے انہوں نے لکھا ہے کہ یہودیوں کے بگاڑ کو سمجھنے کے لیے ہمارے علماء سوء کو دیکھ لو. اپنے بگاڑ کو سمجھنے کے لیے یہود کے علماء کو مت دیکھو، ان کے بگاڑ کو سمجھنے کے لیے ہمارے علماء کو دیکھ لو. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگ جاہل ہیں، لوگ ناسمجھ ہیں. مایوس ہونے کی بالکل بات نہیں ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے، میں تو کہا کرتا ہوں، بدعات کا اور شرکیات کا یہ دین صرف دو چیزوں کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے. ایک یا تو جہالت یا آخری درجے کی بے خوفی خدا سے. یہ دو باتیں اگر نہیں ہوں گی تو بدعات کا یہ دین ختم ہو جائے گا. جہالت اور خدا سے بے خوفی. وہ لوگ جو اتنے بے خوف ہیں خدا سے کہ ان کو تو بہرحال اپنی بات کہنی ہے اور اس پر جمنا ہے، چاہے حق کچھ بھی ہو. وہ لوگ ہو سکتے ہیں گمراہ، یا جہالت سبب ہے دوسرا. تو یہ اصل بات، جو اصل پیغام ہے آج کی اس پوری گفتگو کا، وہ یہ ہے کہ مایوس ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. اصل مسئلہ جہالت ہے، لیکن اس مسئلے کے حل کی ذمہ داری اگر آپ نے صرف علماء پر چھوڑی، صرف مدرسوں پر چھوڑی، تو بہت وقت لگے گا. لوگوں کو خود سوچنا چاہیے. لوگ اپنے گھروں کے اندر صحیح دین کو زندہ کرنے کی محنت کیوں نہیں کرتے؟ لوگ اپنے گھروں کے اندر اس دین کو زندہ کرنے اور بدعات کو ختم کرنے کی محنت کیوں نہیں کرتے؟ اپنے گھر والوں سے کہیے، اپنے عزیزوں سے کہیے، اپنے محبت کرنے والوں سے کہیے، رشتہ داروں سے کہیے، بیوی سے کہیے کہ خبردار اس بدعت کے دین کو گھر سے نکالنا ہے، سنت والے دین کو اپنے گھروں کے اندر لے کر آنا ہے. مایوس ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. اگر ہم سب لوگوں نے یہ سمجھ کر کام کو اوڑھ لیا کہ یہ ہم سب کے کرنے کا کام ہے تو انشاءاللہ چند سالوں کے اندر منظر بدل جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. میں دین لوں گا، میں دین لوں گا، نہ لوں گا میں دین ہارے دنیا.